حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے۔ کہاں تک جائز ہے؟ فرمایا اس وقت تک جائز اور حلال اور اچھا عمل ہے جب تک حلال کو حلال جانا جائے اور حرام کو حرام جانا جائے۔ یہ نہ ہو صلح تو کروا دی جائے لیکن حلال کو حرام کر دیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروانا تو جائز، لیکن جب تک حلال کو حلال اور حرام کو حرام رکھا جائے، اگر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے تو پھر درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ڈیرے پہ پنچایت آ جائے، کسی کے پاس لوگ اپنا فیصلہ لے کے آ جائیں تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں فریقوں کی بات سنیں۔ ان دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان جو حقی سچی فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے، ان کے درمیان اس طرح فیصلہ کرے کہ ان میں سے جو جھوٹا اسے جھوٹا کہے، جو سچا اسے سچا کہے، اور صلح کروائے، جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دلائے اور جو کسی کا حق مار کے بیٹھا اس کو واپس دلوائے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے معاشرتی اعتبار سے؟ جب دو گروہ آپس میں کسی معاملہ پہ جھگڑ پڑتے ہیں، کسی وڈیرے کے پاس جایا جاتا ہے کہ بھائی آپ صلح کروا دیں، تو اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے، اب صلح والا معاملہ اس طرف ہو جاتا ہے کہ اب معاملہ طاقتور کی طرف صلح کروانے والے کا بڑھتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، یہ طاقتور ہے، مجھے اس سے کام ہوں گے، مجھے اس سے مفاد ہیں، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میں اس کو نبھاؤں گا، میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گا اور میں اسی چیز کو لے کے اپنی زندگی کے معاملات کو چلاؤں گا، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ بیچارہ پس رہا ہوتا ہے۔ اب کام کیا تھا؟ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کے پاس لوگ آئے ہیں، وہ صلح کرواتا، ظالم سے مظلوم کو بچاتا، مظلوم کا ساتھ دیتا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن اب وہ معاملہ برعکس ہے، ذاتی مفاد آ گئے، انانیت آ گئی، اور اب تو دیہاتوں میں ہمارے ہاں یوں سلسلہ ہے کہ کسی بات پہ ایک گروہ کو ابھارا پھر دوسرے کو ابھارا، جب وہ گتھم گتھا ہوئے تو اس وڈیرے کے پاس آ گئے، یا تو اس نے تھانے کچہریوں کا رخ کروا دیا، ساری زندگی اسی کام میں گزر گئی، یا پھر صلح کروائی تو دونوں سے اپنے اپنے مفادات متوقع کر دیے کہ اس بندے سے مجھے یہ مفاد ہے، اس سے یہ مفاد ہے، پھر ایسا فیصلہ کیا کہ دونوں راضی ہو جائیں اور پھر اپنے ذاتی مفاد لے لیے جائیں۔ اسلام کو یہ مزاج پسند نہیں ہے۔